اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ انسان کی کتنی زندگیاں ہیں اور کتنی موت۔ مردہ ہونے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہو کر مر جائے، یعنی اس دوسری زندگی کے بعد انسان کو دربار خدا بندی میں حاضر کر دیا جائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی مکافات عمل کے بارے میں، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اچھا ہو یا برا، اسے اسی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کے مطابق اسے انعامات سے نوازا جائے گا یا پھر اسے سزا دی جائے گی، جسے ہمارے معاشرے میں اس محاورے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو آپ اس ویڈیو کو اس آئی بٹن پر جا کر ضرور دیکھیں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ انسان کی کتنی زندگیاں ہیں اور کتنی موت۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان کا عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں ایمان بالآخرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس انسانی زندگی پر اس عقیدے کے جو اثرات پڑتے ہیں انہیں واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن حکیم ایمان بالآخرت کی حقیقت کو یوں واضح کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم اللہ تعالیٰ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تو اسی نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر وہی تم کو مارتا ہے، اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ باتیں قابل غور ہیں۔ کنتم امواتن یعنی تم مردہ تھے۔ مردہ ہونے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہو کر مر جائے، لیکن اس مقام پر انسانی زندگی کے وجود میں آنے سے پہلے کی حالت کو تشبیہاً موت قرار دیا جا رہا ہے۔ فاحیاکم یعنی تو اس نے تم کو زندہ کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نہ ہونے کی پہلی حالت، یعنی جب انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اس حالت سے انسان کو نکال کر موجودہ حالت میں پہنچا دیا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تم کو دوبارہ مارے گا۔ اگرچہ یہ زندگی جو دوسری موت کے بعد انسان کو دی جائے گی پہلی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی، لیکن یہ بھی انسان کی قرارگاہ نہ بننے پائے گی۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس دوسری زندگی کے بعد انسان کو دربار خدا بندی میں حاضر کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن حکیم شروع میں 2 موتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں پہلی موت تو وہ ہے کہ جب انسان زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے جس حالت میں تھا اسے موت قرار دیا گیا، جبکہ دوسری موت سے مراد وہ حقیقی موت ہے جس کا نظارہ ہم اپنے اطراف میں روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، اور ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر جس طرح انسان پر 2 موتیں وارد ہوتی ہیں، اسی طرح مرحلہ وار انسان کا واسطہ 2 زندگیوں سے بھی پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلی زندگی تو واضح ہے کہ وہ اس عالم شہادت کی موجودہ زندگی ہے، یہ روشنی، اندھیرے اور ہونے نہ ہونے کی زندگی ہے، مگر دوسری زندگی سے مراد قیامت کی زندگی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ کی زندگی ہے، یعنی موت سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی، جس کے دوران منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، اور انسان عذاب قبر سے دوچار ہوتا ہے یا پھر رحمت خداوندی کا حقدار بنتا ہے۔ اس زندگی کا نام برزخ ہے، جبکہ اخروی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب اس زندگی اور اس مادی کائنات کو مکمل طور پر فنا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہوں گے سب کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اور ان کے سامنے عدالت الہیہ میں ان کے اعمال ناموں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق ہوں گے یا پھر جہنم کے سزاوار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ آخری مرحلہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے جو مختصراً اس طرح ہے۔ مرنے کے بعد میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے،
پھر وقت آنے پر تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس مرحلے کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا۔ دوسرے مرحلے میں قیامت کے دن اٹھنے کے بعد ہر شخص کو اس بات کا کامل شعور ہوگا کہ میں وہی انسان ہوں جس نے دنیاوی زندگی میں فلاں اچھائی کی تھی یا فلاں برائی کی تھی۔ اس طرح اسے گزشتہ اور موجودہ شخصیت کے ایک ہونے کا پوری طرح شعور ہوگا، یعنی وہ شعوری طور پر یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ وہ دنیاوی زندگی کو گزار کر اس عالم آخرت میں پہنچا ہے۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کے لیے وہ جواب دہ ہوگا اور اسی کے مطابق سزا اور جزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ یہ ایمان بالآخرت کا تیسرا جز ہے۔ ان تینوں اجزاء پر مکمل ایمان رکھنے کا نام ایمان بالآخرت ہے، جو دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی میں داخل ہونے کے تینوں مرحلوں سے عبارت ہے۔ جب تک کوئی مسلمان اس عقیدے کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنا لے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں کو ان عقائد پر مضبوطی اور پختگی عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دنیا میں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔